کنکوٹ سے ہمارے کرائم رپورٹر ممتاز ملک کی رپورٹ کے مطابق کنکوٹ فلسطین اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف شیعہ علماء کونسل کا احتجاج۔ اسرائیلیوں کے ظالم کے خلاف سخت نعرے بازی۔ شیعہ علماء کے مولانا ادب حسین نجوی، شبیر حیدری، جمیل حیدر کی سربراہی میں احتجاج کیا گیا۔ عالمی اداروں کو فلسطینیوں کے تجاوزات کے لیے نوٹس لینا چاہیے۔ مظاہرین۔ اسرائیلیوں کا فلسطینی مسلمانوں کے خلاف ظلم ناقابل برداشت ہے۔ مظاہرین۔ جکو ہر وقت ظلم و بربریت جے ہیٹھ رہیو ہے فلسطین میں اساں مسلمانن جو بیت المقدس اللہ جو پہروں گھر جن کے اللہ جے بن معصوم نبیان داؤد سلیمان نبی تعمیر کیو جن گھر کے وہ گھر فلسطین میں موجود کرے اسرائیل کی طرف تھا وقتاً در وقتاً ان اسرائیل۔ ہمارے نمائندہ کرائم رپورٹر اختر زرین کے ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پشاور میں گزشتہ روز قتل ہونے والے طالب علم کے حق میں طلبہ کا پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج۔ احتجاج کے موقع پر طلبہ نے صدر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ طلبہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے ہیں جن پر پولیس انتظامیہ کے خلاف نعرے درج ہیں۔ قتل ہونے والے طالب علم کے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پشاور بھی کراچی بنتا جا رہا ہے۔ دن دہاڑے رہزنی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ طلبہ نے بتایا کہ موبائل انسانی جان سے قیمتی ہو گیا ہے۔ طلبہ نے مزید کہا کہ حسن طارق کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف دیا جائے اور ملزمان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، جو کہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور طلبہ نے احتجاج ختم کیا۔ الرحمن الرحیم۔ کل انتہائی ایک اندوناک اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک اسٹریٹ کرائم کی واردات کے دوران ایک ہمارا جو طالب علم بچہ تھا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اسی مذمت کے لیے اور اسی بیسیکلی اس کے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے سلسلے میں آج مختلف کالجز، خصوصی طور پہ ایڈورڈز کالج کے جو طلباء ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے۔ وہ یہاں آئے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ہم نے انہیں بریف کیا ہے کہ ہماری ٹیمز صبح 5:30 بجے تک اس کیس کے اوپر کام کر رہی تھیں۔ کل سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے فوراً بعد ہم نے تمام تر جو ہماری CCTV فوٹیجز ہیں قریب کے علاقوں کی اور اس واردات کی، جتنی فوٹیجز ہمیں دستیاب ہو سکتی تھیں ہم نے ان فوٹیجز کو حاصل کیا ہے۔ ان فوٹیجز کے حصول کے بعد ہم نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا ہمارا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ہم نے ان فوٹیجز کو اپنے انفارمرز کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے مراحل ابھی جاری بھی ہیں۔ کچھ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں پر اس وقت قبل از وقت ہوگا آپ سے شیئر کرنا، لیکن قصہ مختصر اور بات مختصر یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کے بچے کا نہیں ہوا، یہ اس طرح ہے، ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے اپنے گھر کے اندر کوئی واقعہ ہوا ہے، ہمارے اپنے کسی بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور پولیس آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک اس واقعے کے اور اس طرح کے دیگر واقعات کے جو ملزمان ہیں ان کو اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے۔ تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں کون سا اسلحہ استعمال ہوا تھا، کتنے فائر ہوئے تھے، اور وہاں پر سر اس وقت تصادم اس طرح کیا ہوا؟ دیکھیں، دو مسلح موٹر سائیکل سوار تھے 125 پہ، انہوں نے رکشے میں سوار جو یہ بچہ تھا اس رکشے کو روکا، اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنا جو اسلحہ تھا، ایک شخص نے رکشہ ڈرائیور کو بلاک کیا، دوسرے نے جا کے اس بچے سے موبائل چھیننے کی کوشش کی جس کے اوپر مزاحمت ہوئی۔ مزاحمت کے بعد جو ابھی ہماری پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق اس نے اپنے پسٹل کے ساتھ اس کے سر پہ وار کیا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ جو فائر ایک ہی فائر کیا ہے جو کہ اس کے بازو سے ہوتا ہوا اس کے سینے کے اندر سے گزرا ہے، جس سے اس کے لنگز جو ہیں وہ دونوں رپچر ہو گئے ہیں، جو اس کی بیسیکلی موت کی وجہ بنے ہیں۔ تو بہرحال ان تفصیلات کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے تھے ہم نے ان کو ایشور کیا ہے کہ پولیس دن رات کام کر رہی ہے اور پولیس اپنا کام جاری رکھے گی، اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کہ ان ملزمان کا، نہ صرف یہ کہ ان ملزمان کا بلکہ دیگر تمام ملزمان کا بھی خاتمہ نہیں کر لیتے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ جاوید قادری کی رپورٹ کے مطابق کیم شیم کرپٹ لوگوں کی کرپشن کی کہانی نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا دورہ ملی۔ لانڈی ہسپتال چورنگی 50 بیڈ ہسپتال میں چھاپا، ہسپتال کے MS کو معطل کر دیا۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
खैबर पख्तूनखा से हमारे नुमाइंदा शाकिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर हंगोम क़यामत सगीरा इलाका करबूगा में वालदा ने 2 कमसिन बच्चों को ज़िबा कर दिया। दोनों बेटों को सोते हुए ज़िबा किया। दोनों बच्चों की उम्र एक 2 साल एक 5 साल है। पुलिस ने बच्चों की वालदा को गिरफ्तार कर लिया। वालदा का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पुलिस शिकारपुर से हमारे नुमाइंदा निजामुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारी जद्दोजहद कमेटी शिकारपुर और पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी की तरफ से अदम मसावात और अमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ समाजी रहनुमा जाकिर हुसैन खोसो हारी जद्दोजहद कमेटी शिकारपुर के कन्वेनर अली खोसो, पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स यूनियन अपलाइन शिकारपुर के सदर गुलजार अहमद खोसो, आशिक डोमकी, मंजूर खोसो, कमला भेल, निजामुद्दीन जोगी, मुशर्रफ खोसो, फहीम जमाली, अल्ताफ जोगी, सिंधी बलोच और दूसरों की क़यादत में गाँव कादिर बख्श खोसो, लक्की गुलाम शाह में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के शुरका ने मुल्क में अदम मसावात के खात्मे का मुतालबा किया। कराची से हमारे नुमाइंदा उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिसल कॉलोनी नंबर 5 की नदी में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। डूबने वाले बच्चे अलासिफ स्क्वायर सुराबगोट के रिहायशी है। बच्चे कचरा चुनने का काम करते हैं। गर्मी के बाइस बच्चे नदी में नहा रहे थे कि नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। अभी तक कोई रेस्क्यू का अमल शुरू नहीं किया गया।